بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا آج 16واں سبق ہے، اور اس 16ویں سبق میں آج ہم چند باتیں تربیت اولاد کے متعلق پڑھیں گے۔ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کریں، اپنے بچوں میں اچھی سے اچھی صفات کیسے بنائیں، بچوں کو جسمانی اور ان کے ذہن اور ان کی تعلیم کی حیثیت سے ہم ان کو باقی بچوں سے آگے کیسے لائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کچھ بچے جو خراب ہو جاتے ہیں وہ اپنے والدین کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ماں کی سخت مزاجی اور معاشرے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب ماں سخت مزاج ہے اور ماں بچوں پر بات بات پر چیختی، چلاتی، ڈانٹتی، مارتی ہے، تنقید کرتی ہے اور غصہ کرتی ہے، جب گھر میں یہ ماحول ہو، ماں بار بار چیخے، چلائے، ڈانٹے، مارے، تنقید کرے، غصہ کرے، تو بچے کیا ہوں گے؟ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے، شدید پریشانی میں جائیں گے، وہم اور شک کا شکار ہوں گے۔ اور جب یہ بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے، شدید پریشانی کا شکار ہوئے، وہم اور شک میں مبتلا ہوئے، تو یہ بچے جوان ہو کر ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں، زندگی میں ہر چیز کا منفی رخ لیتے ہیں، یعنی شکی مزاج جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ کہ بچے جب بڑے ہو کر شکی مزاج بنتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کے بچپن میں ان کے گھر کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے، اور گھر کے باہر غلط لوگوں سے صحبت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر ان کو سختی والا مزاج ملتا ہے، اور مجرمانہ سخت سرگرمیوں میں یہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بچوں کو محبت، پیار اور شفقت دیجیے۔ نرم مزاجی خوبصورت معاشرہ بنا دیتی ہے، تو اس وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ ہر وقت سختی، پریشانی سے کبھی بھی کام پیش نہ آئیے۔ اور دوسرا، بسا اوقات بعض کے اندر عادت ہوتی ہے بچوں کو روک ٹوک کرنے کی۔ روک ٹوک کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر کریں گے تو اس کا بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، بچوں کے غلط کاموں پر براہ راست روک ٹوک نہ کیجیے، اس سے گریز کیجیے۔ مثلا بچہ کسی غلط جگہ پہ بیٹھ رہا ہے تو ماں چیخ کے پکارتی ہے، باپ چیخ کے بولتا ہے یہاں نہ بیٹھو، وہ نہ کرو، ابو کو تنگ نہ کرو، یوں نہ کرو، یہ چیز یہاں نہ رکھو، وہاں رکھو۔ اس قسم کا رویہ یہ بچوں کی توجہ مثبت سرگرمیوں سے ختم کرا دیتی ہے۔ بار بار بچے کو ٹوک کر ہم بچے کو ضدی اور سرکش بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بجائے ان چیزوں کے اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو بڑھائیں۔ اچھا، اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو کیسے بڑھائیں گے؟ ان کے اضافے کیسے کریں گے؟ مثلا ایک بچہ 7 سال کی عمر میں ہے، تو اب ہمارے ہاں پہلے تو ہمارے معاشرے میں ایک جذبہ بچوں کو پڑھانے کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ 2.5 سال کا ہے، ابھی بولنا ہی سیکھا ہے، تو ہم اس کو اسکول ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر تعلیمی بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت جو نماز فرض ہے، علم سیکھنا فرض نہیں، نماز فرض ہے، اس کا حکم بھی شریعت نے 7 سال میں ترغیب کہی ہے، اور 10 سال کے اندر کہا ہے کہ اس کو حکم کیجئے، وہ بھی بلوغت کے بعد پھر جا کے فرض ہوئی ہے، لیکن 7 سال سے پہلے اس کا حکم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے بچے کو 2.5 سے 3 سال کی عمر میں ابھی تک اس کا ذہن وہ کھول رہا ہوتا ہے، ایک پھول کی پتی کی طرح کھول رہا ہوتا ہے، اور ہم اوپر سے بوجھ ڈال کے اس ذہن کو پھر سے بند کر دیتے ہیں۔ ہاں، آپ کا بچہ اگر مثلا 7 سال کا ہے، 7 سال کے بڑے بچے ہیں، تو آپ ان کو
مثلا آپ کے گھر میں کمپیوٹر ہے تو آپ ان سے کمپیوٹر بجائے ان سے دوسری چیزیں دیکھنے اور کام گیمیں کھیلنے وغیرہ کے، تو آپ ان سے کمپیوٹر پہ اپنے نام لکھوائیں، ان پیج ڈاؤن لوڈ کر لے، وہاں ان سے اپنے نام لکھوائیں اور وہاں مختلف نام لکھوائیں، تحریر لکھوائیں، کسی کاغذ پر آپ ان کو اخبار دے دیجئے، اخبار سے کوئی بات چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ اس کی کسی کاغذ پر آپ نوٹ کروائیں۔ تو اس طریقے سے جب یہ سرگرمیاں ہوں گی تو اس سے آپ کے بچوں کے اندر پڑھنے اور لکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو چیزیں گنوائیں، گھر کے اندر بھی پنکھے ہمارے گھر میں کتنے ہیں، ہمارے گھر میں لائٹیں کتنی ہیں، ہمارے گھر کے اندر جوتے کتنے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ بچے کو گنتی یاد ہوگی، اور دوسرا یہ کہ بچے کے اندر ذمہ داری آئے گی، اس کو پتہ چلے گا کہ فلاں چیز یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے۔ جب آپ بازار کے اندر جائیں، گاڑی پر ہوں، تو بچوں سے بورڈ پڑھوائیں۔ چھوٹے بچے ہیں جو صرف اے بی سی جانتے تو ان کو کہیں کہ الگ الگ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، اس کا پہلا حرف کیا ہے، یہ چیز کے پڑھ ان کو یاد کرا، تو اس سے بچے ماشاءاللہ پڑھائی کا شوق ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ذمہ دار کیسے بنائیں، ذمہ دار بچہ بننا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری چھوٹی چھوٹی گھریلو جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے وہ چھوٹے چھوٹے کام ابتدا سے بچے کے اندر ذمہ دار بننے کی صفات پیدا کرتے ہیں۔ مثلا بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام بتائیے، گھر کا دروازہ بند کرنا، بیٹا دروازہ بند کر کے آئے، بیٹا فریج کو اچھے طریقے سے بند کر دے، بیٹا یہ پانی کی بوتل بھر کے اس کو فریج میں رکھ دے، اسی کی وسعت کے مطابق کام بتائیں۔ جتنا مثلا بچہ آپ کا 3 سال کا ہے اور آپ اس کو 5 لیٹر کی بوتل کے متعلق کہتے ہیں، وہ بچہ کیسے کام کرے گا؟ اس کو اسی کے مطابق بتائیے۔ اب مثلا بچہ یہ پنکھا بند کر دیجئے، یہ لائٹ بند کر دیجئے، کمرے سے جب نکلیں تو لائٹ بند کر دے، اور جب جس کمرے کے اندر کوئی نہ ہو اس کا پنکھا لائٹ بالکل بند ہونا چاہیے۔ ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے اخراجات میں کمی آئے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کے اندر ذمہ داری آئے گی، اور جب کام مکمل کر لے تو اب اصل جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کو شاباش دیں، پیار کیجیے، اور ان کو کبھی کبھی کوئی اچھے کام کرنے پر کوئی تحفہ اور گفٹ اور ہدیہ دے دینا چاہیے، تاکہ بچے کے اندر وہ کام کرنے کا اور زیادہ جذبہ ہو۔ اچھا، ہم جب بچے کی تربیت میں والدین کا بہت بڑا رول ہے، اور میاں بیوی کا، دیکھیں والدین کو چاہیے، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ مشاورت سے کام کرے، اس کی رضامندی سے کام کرے، اور بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے مشورے کرے۔ میاں بیوی کسی گھریلو کام میں مثلا کوئی چیز لانی ہے، بچوں کے لیے لانی ہے یا اپنے لیے لانی ہے، آج کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز لانی ہے تو پوچھ رہے ہیں تو بچوں کے سامنے پوچھیں، اور بچوں سے پھر اس کے متعلق پوچھیں، مثلا آج کیا کھانا ہے، اور بچوں کے سے کھانے کے انتخاب کے متعلق پوچھیں۔ سودا صرف کی خریداری میں آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان سے انتخاب کرائیے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز اچھی ہے، آپ ان کو دونوں چیزیں دکھائیے اور ان کے ریٹ بھی ان کو بتائیے، کچھ تھوڑی سی صفات بھی بتا دیجیے، اب بچے کو ذرا فیصلہ کرنے دیجیے، اور پھر اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرائیے، بتائیے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خالہ زاد ہے، یہ میرا پھوپھی زاد ہے، اس طریقے سے، اور پھر ان سے پروگرام بنوائیے، اپنے گھر مہمانوں کو دعوت دیں، اور پھر اس کے بعد بچے سے پوچھیں بیٹا مہمان آئیں گے، ہم ان کے لیے کیا پلاننگ بنائیں، ان کو کھانے پہ کیا پیش کریں، اور پہلے کیا دیں، بعد میں کیا دیں۔ اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا، آپ کے بچے کے اندر سے احساس محرومی ختم ہوگی، آپ کے بچوں کے اندر ذمہ داری آئے گی۔ اچھا، احساس محرومی کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر بچوں کے اندر احساس محرومی اور بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے، ہم بچوں کے ناجائز مطالبات بھی تسلیم کرتے رہتے ہیں، بچے کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بھی بالکل ہرگز نہ کیجیے۔ اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد میں برابری کیجیے۔ دیکھیے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ان کے والد ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے گئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو خصوصی طور پر عطیہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے تمام بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے ناانصافی کی بات پر پھر فرمایا کہ مجھے تم ناانصافی کی بات پر گواہ مت بناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف والا سلوک کرو۔ اس کے بعد میرے والد صاحب واپس چلے گئے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بچوں کے درمیان برابری والا معاملہ کریں۔ جب بچوں کے درمیان برابری والا معاملہ کریں گے تو اس سے آپ کے بچوں کے اندر بھی انصاف آئے گا اور بچوں کے اندر اعتماد آئے گا۔ اگلا سب سے اہم بات جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیں، بعض بچوں کے مزاج میں بگاڑ آتا ہے، چچڑا پن، مزاج کا سخت پن، عجیب ہونا۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ مزاج کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے بچوں کا؟ عام طور پر بچوں کے مزاج میں یہ مسئلہ والد یا والدین کے افعال اور ان کے طور طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ والد کی توجہ اور بچے کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اکثر بچوں میں مزاج بگڑنے کی وجہ والد کی طرف سے نہ ملنے والی توجہ ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے یہ توجہ آپ بڑھا سکتے ہیں تاکہ ان کے مزاج درست ہوں۔ مثلا بچوں سے نگاہیں ملا کر ان کی بات توجہ سے سنیں۔ کوئی بچہ بات کر رہا ہو ماں سے یا والد سے تو ماں اور والد کو چاہیے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توجہ سے ان سے بات سنیں، اور بچے کو کبھی کبھی اپنی پیٹھ پر، اپنے کندھے پر بٹھا کر گھر میں گھمائے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ یہ افعال کیا کرتے تھے، ان کو اپنی کمر پر بٹھا کر گھوما کرتے تھے۔ اور پھر کبھی کبھی بچوں کے ساتھ کشتی بھی لڑا کریں، ان کی گدگدیاں بھی کریں، اور مل کر بچوں کے ساتھ گھر میں پودے لگائیں۔ گھر میں اگر پرندے رکھے ہوئے تو ان کو پانی ڈالیں، ان کو دانے ڈالیں، کوے ہیں تو ان کو دانے ڈالیے، اور اسی طرح بچوں کو پیار کریں، گلے لگائیں اور بچوں کی اچھے کام پر تعریف کیجیے۔ اس کے ساتھ آپ اپنے بچے کے مزاج کے اندر خود بخود تبدیلی دیکھیں گے۔ یہ چند باتیں میں نے تربیت اولاد کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔